اب اس کی بعض موضوعات جو ہے روایتیں ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، موضوع باتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ اچھا، اس میں جو آیتیں ریلیٹ کرتے ہیں کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن اس میں اتارا گیا ہے، سورہ دخان کی آیت نمبر 3 کو اس رات سے جوڑتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ آیت کوٹ کی جاتی ہے شعبان کے فضیلت کے بارے میں۔ اس میں جو بتایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلہ مبارکہ میں، اور قرآن کی آیتیں تفسیر کرتی ہے قرآن کی دوسری آیتوں کی۔ اس کے بارے میں قرآن ہی بتاتا ہے سورہ قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر اس آیت کی تفسیر کرتی ہے قرآن کی دوسری آیت سورہ بقرہ کی 182، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شعبان میں یہ نازل ہوا ہے، شعبان کی 15 تاریخ کو یہ نازل ہوا ہے؟ اب اس میں ریلیٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک شعبان میں نازل ہوا، پھر وہاں سے نیچے نازل ہوا۔ قرآن تو کلیئر بتا رہا ہے نا، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کلیئر کر رہی ہے، ایک بات کو واضح دوسری آیت کر رہی ہے، پھر ہم شعبان کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ جو کہا گیا کہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو من گھڑ موضوع بنا کر لوگ پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے، اور وہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نہیں دیکھا گھر میں، تو پھر وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے گئے، آپ کو وہاں پر پایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کیوں اس میں وہاں پر گئے، یا پھر آپ اس رات کو اتنا کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف فرماتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو رحم چاہتا ہے اس پر رحم فرماتا ہے۔ یہ ساری باتیں من گھڑ ہے۔ ایک اور جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہا آج شعبان کی 15ویں رات ہے، قبیل قلب کی بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، لوگوں کو دوزخ سے آزاد کریں گے، مشرک کی طرف نہیں دیکھیں گے، نہ کینہ پرور کی طرف دیکھیں گے، نہ رشتہ کاٹنے والوں کی طرف دیکھیں گے، نہ ہی پیجامہ ٹکنوں کے نیچے کرنے والوں کی طرف دیکھیں گے، اور نہ ہی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کی طرف دیکھیں گے۔ یہ جو کام کرتے ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں دیکھتے، صرف 15 شعبان ہی کو کیوں، ایسے کام کرنے والوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیشہ ناراض رہتے ہیں اور ان سے غصہ رہتے ہیں۔ صرف 15 شعبان مطلب 15 شعبان کے دن یہ کاموں سے کوئی ملوث ہے تو صرف اس دن چھوڑ دو، پھر بعد میں پھر اس کو اپنا لو، یہ تو کبھی بھی نہیں کرنا ہے نا، زندگی تمام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ایک اور فیبریکیٹڈ بتایا گیا، جو اس رات 100 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، 30 جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 جہنم کے عذاب سے امن دیتے ہیں، 10 کیا کرتے ہیں دنیا کی بلاؤں سے دور رکھتے ہیں، اور 10 شیطان کے دھوکے سے دور رکھتے ہیں۔ یہ بھی اتنی بڑی چیز اگر ہے 30 جنت کی خوشخبری دینا، جہنم کی خوشخبری دینا، تو کیا یہ قرآن میں کوئی آیت نہیں آتی؟ اچھا دیکھیں، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بتاتے کسی بھی چیز کی، اس کی فضیلت کی آیتیں یقیناً قرآن میں آئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت بتاتے ہیں تو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈیٹیل میں سمجھاتے نا کہ یہ اس کی ایسی فضیلت ہے تو لہٰذا تم اس میں یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ اب شب بارات اس کا کیا تصور ہے؟ کہاں ہے؟ قرآن میں ایک بھی آیت اس کی فضیلت کے بارے میں نہیں ہے۔ جو آیتیں لوگ کوٹ کرتے ہیں وہ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو بھٹکاتے ہیں۔ اب لوگ بھی ایسے ہیں کہ اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے، بس لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں پہ جیسے بھیڑوں کی طرح خاموشی سے مان لیتے۔ ایسا نہیں ہے، ورنہ لعنت ملامت ہوگی قیامت کے دن۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے بہکایا، وہ کہے گا تو کیوں بہکا تھا اگر میں نے بہکا بھی دیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے چپ رہو، دونوں کو ڈبل عذاب ملے گا۔
دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ ایک اور فیبریکیٹڈ بتایا جاتا ہے، جو شخص اس رات 12 رکعت نماز ہر رکعت میں 30 ٹائمز کل پڑھتا ہے تو وہ نہیں مرے گا جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ ایک تو دیکھے جنت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں، نہ سوچا، نہ دماغ میں اس کا تصور آیا، ایسی جنت ہے۔ وہ جنت کیسی ہوگی ہمیں جنت میں پہنچ کے ہی پتہ چلے گا۔ اب کتنی من گھڑ بات ہے کہ جنت کا ٹھکانہ دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ اچھا آج تک کئی سارے پڑھے بھی جو بدعت کرتے ہیں، انہوں نے یہ پڑھے 30 ٹائمز کل کے، کیا سب کو دکھ گیا ہے جنت کا ٹھکانہ؟ اور اس کی سفارش 10 جہنمیوں کے بارے میں قبول کی جائے گی۔ من گھڑ باتیں، کن کن کی سفارشیں قبول کی جائے گی وہ قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کا اس کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن صرف یہ قل کے سورے پڑھ لیے اور 12 رکعت پڑھ لیے تو سفارش مل جاتی ہے۔ حالانکہ وہ رشتے بھی توڑ دے، آئے دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر دے، اطاعت سے دور بھی رہے، ہر کام کرے، لیکن اللہ تعالیٰ دکھا دیں گا، سفارش دے دے گا اتنی کام کے لیے۔ شعبان کے اور ایک من گھڑ ہے کہ شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ 120 سال کے عبادت کے برابر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے کیا ہے لیلۃ القدر کے بارے میں، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے 83 ایئرس ہوتی ہے۔ یہاں پہ تو دیکھو 83 ایئر سے 120 سال کی عبادت۔ اگر 120 سال کی عبادت اتنا بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے تو کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ آیت نہیں لے کے آتے تھے؟ کتنی من گھڑ بات، لوگوں کی بہکائی ہوئی بات ہے۔ اور شب بارات بیزارگی یا پھر بارات، کون سا بارات ہے؟ شب کون سا ہے؟ لیلۃ البارات نام سے تو کوئی رات ہے ہی نہیں، اور شب بارات تو پھر عربی کا ہے ہی نہیں۔ یہ نام ہی خود بتاتا ہے کہ یہ من گھڑ ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اگر بعض دنوں کے کوئی نام بھی ہے، بعض دنوں کی اہمیت بھی ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے یوم جمعہ کے دن، یوم عرفہ، یوم نحر، یوم ترویہ، لیلۃ القدر، عید الاضحیٰ اور ایام بیض، یہ نام آتے ہیں۔ یہ لیلۃ البرات کہاں پر ہے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اور جو یہ مردوں کی عید کہا جاتا ہے، اچھا اس کے بارے میں کانسیپٹ کیا ہے؟ اگر سمجھے کہ کوئی رمضان میں فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی اچھی حالت میں زندہ رکھے، لمبی عمر، تاکہ عبادتوں کی کثرت ہو، لیکن اگر کوئی رمضان یا اس کے بعد فوت ہو جاتا ہے، بیچ میں اگر کوئی عید الاضحیٰ آتی ہے تو اس کو نہیں مناتے لوگ، شب برات آنے تک رک جاتے ہیں، جو مردوں کی عید آنے تک رک جاتے ہیں، پھر اس میں یہ عید مناتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری عیدوں کو جائز قرار دیتے ہیں۔ کتنی بےہودہ اور من گھڑ باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عید تمہارے لیے 2 ہی ہے، عید کے دن خوشی منانے کے 2 ہے، اور غم منانے کے کسی بھی انتقال پہ 3 دن کے بعد غم نہیں تم منا سکتے۔ ہم تو سالوں سال وہ غم مناتے رہتے ہیں اور عیدوں کو بھی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کتنا رب کی باتوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ہم پامال کر رہے، دیکھیں کتنی نافرمانی کر رہے۔ ہندوؤں کا رسم اور یہ مردوں کی عید کر کے جو حلوے پوری بنائے جاتے ہیں، یہ حلوے پوری بنا کر کووں کو کھلانا ہندوؤں میں رواج ہے، بنا کر کووں کو کھلاتے تھے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ کووں کی شکل میں ان کی جو مرے ہوئے لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور کووں کی شکل میں آ کر کھا کر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہندوانہ رواج ہے، ہندوؤں سے لی ہوئی چیز ہے۔ عید 2 ہی ہے، یہ تیسری عید اسلام کا نہیں ہے، اسلام میں تیسری عید نہیں ہے، اور اس میں لوگ ہر وہ چیز بناتے ہیں جو ان کے میت کو پسند ہوتی تھی۔ یہ بنا بھی لیتے تو لائف ٹائم بنا رہے، قیامت تک بنا رہے، کتنا بنائیں گے؟ ایک نسل بنائے گی، دوسری نسل تو سوال ہی نہیں، ایک نسل بھی کچھ 20-30 ایئرس، پھر باقی کے ٹائم میں ان کو چاہیے نا، تو لائف ٹائم میں بناؤ۔ اپنے دادا پردادا کا بھی ابھی کوئی نہیں بناتا ہے،
दादा का भी कोई नहीं बनाता है, सिर्फ वालिदैन तक बना के फिर ख़त्म। उसके बाद क्या किया जाए? उसके बाद भी उनको सवाब मिलना चाहिए ना, उसके बाद भी उनकी रूहें आती है ना। अगर वो आती है तो क़यामत तक आती रहेगी। क्या आपके ईद मनाने तक एक नस्ल तक आगे रुक जाएगी? ज़रा सोचे ना, दिमाग में कितनी बेहुदा और मनगढ़ बातें। फिर अब पर दादा 4, 5, 6 उनकी कहाँ कर रहे हैं हम? कर रहे, अगर जो बिदाती कर रहे भी ये रस्म या ये हरकतें, ये बिदात, तो फिर सबकी मनाना चाहिए। फिर आदम अलैहिस्सलाम की भी मनाना चाहिए, आदम इस्लाम की भी। अच्छा, ये रूह आने का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं। एक बार इंसान दुनिया से चला जाता है तो बरज़ख में चला, बरज़ख आड़ है, पर्दा है, वो ना दुनिया में आता है ना दुनिया के लोग बरज़ख में जाते हैं। दुनिया के लोग अगर बरज़ख में चले गए तो फिर वो मौत हो जाती है उसकी, और वहाँ से दुनिया में आना इम्पॉसिबल है। जिसका ज़िक्र आता है वमिन वराइहिम बरज़कुन इला यौमि युबअसून, सूरह मोमिनून की आयत है। इसके पीछे बरज़ख है, इस दिन तक उठाए जाएं। जब तक वो उठाया नहीं जाता उसके और दुनिया के दरमियान बरज़ख है। बरज़ख कहते आड़, पर्दा, और रूहों को वहाँ पर रखा जाता है बरज़ख में, जो कि 2 जगह लफ़ी लीन लफ़ी सिज्जीन, वहाँ पर रखा जाता है। रूहें दुनिया में आने का कॉन्सेप्ट हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं है। अच्छा, ये इसमें एक और मनगढ़ जो बात है, सालाना का जो बजट है वो तकसीम किया जाता है, रिस्क तकसीम किया जाता है, शादी ब्याह के मामला तकसीम किए जाते हैं, औलाद के बारे में, हज, मौत, बीमारी, ये सारी चीज़ें शब कदर में होती है, लैलतुल क़द्र में होती है, जिसका ज़िक्र कुरान में है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। हर अम्र का फ़ैसला होता है। वैसे तो हर अम्र का फ़ैसला लोहे महफूज में हो चुका, कलम ने सारी चीज़ें लिख दी है। अब अल्लाह ताला ये फिर क्या कर रहे हैं, उसको एक रिवाइज, फिर बच्चा माँ के पेट में आता है, 40 के बाद उसकी फिर तकदीर वहाँ पर लिख दी जाती है। इसी तरह हर साल शब कदर में एक रिवाइज होता है, लेकिन शब बारात में नहीं है। शब बारात में ये चीज़ें नहीं होती है। और बाज़ लोग इसको मलाइका की भी ईद कही जाती है, कहते हैं फरिश्तों की ईद। ये बहरहाल इसमें जो पटाखे फोड़े जाते हैं, इसमें जो आतिशबाजी की जाती है, ये कहाँ से ली गई है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पटाखे फोड़े थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरागा किया था, अपने घरों में चराग लगाना, और वो तेल वाले, चलो उस ज़माने में तो तेल के ही थे ना, कंदील वगैरह। वो चूल्हा जलाने के लिए तेल नहीं होता था, पड़ोस से लाया करते थे, और कई दिन तक चूल्हा ही नहीं जलता था, तो चराग जलाने के लिए तेल। और कितनी बर्बादी है, कितना पोल्यूशन है। इस्लाम कहता है ये चीज़ें, पता नहीं क्या क्या खुराफात लोग इसमें करते हैं। अच्छे मीठे बनाओ, खाने बनाओ, और अपने आप को ख़ास इसमें एहतमाम करो, और बेहुदा बातें करो कि साल भर तो नहीं कर रहे, ज़िंदगी भर तो नहीं कर रहे, एक दिन कर लेंगे। एक दिन में अल्लाह ताला ऐसे कबूल करने वाला नहीं है। बहरहाल ये शाबान के बारे में है, और बिदात के बारे में थोड़ी रोशनी है। अल्लाह ताला हमें शाबान के महीने में रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ रहने वाला बनाए, और दुनिया और आखिरत में कलिमे पर साबित कदम रखने की हमें तौफीक अता फ़रमाए, और जो भी ज़ाहिरी और बातिनी तमाम फितनों में हम मुब्तला है उससे अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फ़रमाए। जो हम गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन गफलतों से बाहर आने वालों में हम सब का शुमार फ़रमाए, और अल्लाह ताला की नाराज़गी के जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, उस नाराज़गी से बाहर आकर अल्लाह को राज़ी करने वाले कामों में मशगूल रहने वालों में हम सबको शुमार फ़रमाए, और रमज़ान की बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से इस्तक़बाल करने वालों में हम सब का शुमार फ़रमाए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, उस तरीक़े की तैयारी करने वालों में हम सब का शुमार करे। इस शाबान में अल्लाह ताला हमारे दिलों को साफ़ फरमाए, जो कि बहुत सारी
गुनाहों का, नाफरमानियों की जड़ है। दिलों को साफ़ करके, आईने की तरह साफ़ करके रमज़ान में दाखिल होने वाला बनाए। और इस रमज़ान को अल्लाह ताला ऐसे ही फ़ील हमारे अंदर पैदा करे कि ये हमारा आखिरी रमज़ान है, मुझे इसमें जितना रहमतें लूटना है, जितनी बरकतें लूटना है, सही प्लान करते हुए इस महीने को गुजारने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद फरमाए कि अल्लाह हम आपको तो राज़ी करना चाहते हैं, लेकिन राज़ी करने के तरीके नहीं आते, तो आप हमें सिखा दे और हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह हम आपको खुश करना चाहते हैं, लेकिन हमें खुश करना आपको नहीं आ रहा है, तो आप हमें आपको खुश करने के तरीके सिखा दें और उस पर अमल करने वाला हमें बना। ऐ रहमान हमें इस्तिकामत नसीब फरमा, हमें दीन पर जमना नसीब फरमा, हमें आपकी बात को पहले ही तरजीह देने वालों में शामिल फरमा, आपके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। हमारी सारी ज़िंदगी रमज़ान जैसा गुजारने की तौफ़ीक अता फरमा, जैसे हम रमज़ान में हर गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, जुस्तजू करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसी तरीके से सारी ज़िंदगी हमें इसी जद्दोजहद में गुजारने की तौफ़ीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।